بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام علماء کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آئندہ اگر مولانا فضل الرحمان کا مورشس کا کوئی پروگرام بنے تو برائے مہربانی ہماری مساجد کے اندر ان کو پروگرام کا کوئی موقع نہ دیا جائے، اور خاص طور سے جمعیت سے میں یہ درخواست کروں گا کہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان کا کوئی بھی پروگرام نہ کیا جائے۔ اگر ان کا پروگرام ہماری مساجد کے اندر ہوئے اور علماء نے اس میں شرکت کی تو ہمارے لیے بہت خطرے کی چیز ہے، کیونکہ جو آدمی قوری سعد اور ان کے گروپ کی تائید کرتا ہے، حالانکہ ان مولانا سعد اور ان کے گروپ کے متعلق دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، مذاہب علوم کا فتویٰ ہے، اور ابھی فی الحال دارالعلوم لابھیل سے مفتی احمد صاحب کا فتویٰ بھی صادر ہوا ہے۔ تمام فتویٰ کا ماحصل یہی ہے کہ مولانا سعد وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر وہ اپنے طرف سے تحریف کر رہے ہیں۔ لہذا تمام کا فتویٰ کا ماحصل یہی ہے کہ بھئی جو ان کا گروپ ہے، یعنی نظام الدین والوں کا گروپ ہے، یا جو بھی ان کی تائید کرے، ان کا نہ تو پروگرام ہماری مساجد کے اندر دیا جائے، نہ ان کے پروگرام میں شامل ہو جائے۔ چونکہ مولانا فضل الرحمان کا آپ ان کا جو آڈیو ہے یا یوٹیوب کے اوپر جو ان کا بیان ہے، آپ ان کو سنیں گے تو بالکل اظہر من الشمس ہے کہ وہ گمراہ فرقے کی تائید کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ سوچیں گے اس میں تو انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی باتوں سے ہم متفق نہیں ہے، اور یہی بات سلفی بھی کہہ رہے ہیں، خود ان کی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہی بات سلفی بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلفیوں کی بھی تائید ہو رہی ہے، لہذا ان کے پروگرام کے اندر علماء کا شامل ہونا ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ویسے بھی تبلیغ جماعت کے دو دھڑ تو ہو چکے ہیں، اور آج تک علماء نے جو تائید کی ہے وہ شورا کی تائید کی ہے۔ اب اگر ہم ان کے پروگرام کے اندر شامل ہوں گے یا ان کو ہماری مساجد کے اندر پروگرام دیں گے تو خطرہ ہے کہ شورا کے اندر بھی دو ڈر ہو جائے، دو جماعتیں ہو جائے، بلکہ علماء کے اندر بھی دو جماعتیں ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے جو شاگرد ہے وہ حضرات ان کی تعظیم نہ کرے، ان کا اکرام نہ کرے، بلکہ ضرور ان کا اکرام کرے، ان کی تعظیم کرے، لیکن اپنے گھر کے اوپر، اپنے گھر میں۔ مساجد کے پلیٹ فارم سے یا جمعیت کے پلیٹ فارم سے ان کا کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری طرف سے ان کو دعوت بھی نہیں ہونی چاہیے مورشس میں آنے کے لیے۔ اگر کوئی دوسرا دعوت دے رہا ہے اور وہ اگر مورشس آتے ہیں تو ہم ان کے پروگرام کے اندر بالکل شامل نہ ہو۔ جن لوگوں نے اس مرتبہ ان کو بلائے تھے وہ ایک بڑی سازش کے ماتحت ان کو دعوت دی گئی تھی،
اور جس سازش کے ماتحت دعوت دی گئی تھی حتی الامکان وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں اس میں. یہاں تک کہ ساؤتھ افریقہ کے ایک مفتی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نظام الدین کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا ہے کہ تم ماریشس آتے جاتے رہو اور وہاں پر پروگرام کرتے رہو. لہذا یہ بہت بڑی سازش ہے ان کا یہاں آنا. لہذا تمام علماء سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بھئی نہ تو ان کو دعوت دی جائے ماریشس کے لیے، اور اگر کوئی دعوت دے تو ان کے پروگرام میں شامل نہ ہو. صبح میں نے ایک جو بھیجا تھا لیکن بعد میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اس وجہ سے نہیں کہ میرے پر کوئی دباؤ ہے یا یہ کہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. الحمدللہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری دعوت برکاتہم کے خلاف میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، چاہے پھر کوئی بھی ہو. بلا جھجک میں ان کا جواب دوں گا، چاہے پھر مولانا فضل الرحمان ہو یا اور کوئی ہو. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. تو لہٰذا میری جو یہ درخواست ہے علماء سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے، میرا حکم نہیں ہے، یہ ایک میرا مشورہ ہے اور مؤدبانہ درخواست ہے. باقی یہ کہ الحمدللہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے فتنے ہیں اور کتنے فتنوں سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ایک اور فتنہ کھڑا ہو اور ہمارے علماء کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے، وہ خالی ہاتھ رہ جائے. وہ تو ایک دن 2 دن 4 دن آ کر چلے جائیں گے، لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ یہاں کے تمام علماء کو بھگتنا پڑے گا. لہذا سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے اور اس کے متعلق بڑے گہرائی سے سوچا جائے. باقی یہ کہ مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن ہماری بھلائی اور ماریشس کے مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ان سے دور رہے، ان کے پروگرام سے دور رہے. واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ میں صحیح بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں. آپ بھی علماء ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے متعلق کیا کیا باتیں ہو رہی ہے اور کیا کیا سازشیں شورا کے خلاف ہو رہی ہے. جب دارالعلوم دیوبند کا فتنہ صادر ہوا، مذاہب علوم کا فتویٰ صادر ہوا وہاں سعد کے متعلق کہ یہ گمراہ ہو رہا ہے اور گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، اس وقت مولانا فضل الرحمان کی زبان کیوں گم ہو گئی تھی؟ اس وقت ان کی زبان کیوں نہیں کھلی کہ بھئی یہ تعصب کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ جب دارالعلوم دابل کا فتویٰ صادر ہوا تو کہا کہ یہ بس گجراتی ہے اور گجراتیوں کی طرف سے تعصب ہے اور تعصب کی وجہ سے. میں اس کے ساتھ ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ ان کا جو آڈیو آپ سنیں گے یا یوٹیوب کے ان کا جو بیان ہے وہ سنیں گے، انہوں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ گجراتی لوگ مرکز پر رہے، مرکز کا کھایا اور جس تھالی کے اندر کھایا اسی تھالی کے اندر چھید کیا. تو یہ بات تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان آپ کو کون جانتا تھا؟ اگر آپ اعظم گڑھ میں اگر رہتے، وہاں پر یو پی میں رہتے، تو آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ تو آپ ڈابے آئے، گجراتیوں نے آپ کو عزت دی، گجراتیوں کی طرف سے آپ مشہور ہوئے، اور اس کے بعد ساؤتھ افریقہ آئے، وہ بھی گجراتیوں کی طرف سے. یہاں تک کہ انگلینڈ یا کینیڈا کا آپ کا جو سفر ہوا وہ بھی گجراتیوں نے آپ کروایا ہے، اور آپ جو مشہور ہوئے ہیں وہ گجراتیوں کی طرف سے مشہور ہوئے ہیں. یہاں تک کہ آپ جو ابھی بھی کھا رہے ہیں وہ گجراتیوں کا کھا رہے ہیں. تو تعصب آیا مفتی احمد خان پوری دعوت برکاتہم کے اندر ہے یا تعصب آپ کے اندر ہے؟ میں بے توک بات کہہ رہا ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. جس آدمی کے اندر اتنا تعصب ہو گجراتیوں کے لیے، حالانکہ وہ گجراتیوں کو کھا رہے ہیں، تو ان کے پروگرام کے اندر ہم کیا شامل ہوں گے؟ خیر، میرا دل بہت دکھا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ وجہ بھیجا ہے. عمل کرنا نہ کرنا
یہ آپ کی مرضی.